نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ موضوع ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ جو ہم بحیثیت مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو اس موقع پر یہ دوسرے مسلمان بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت، محبت بھرا، نظیف اور لطیف یہ مبارک دین ہے کہ جس طرح پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام میں نظافت ہے، لطافت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، خوشیاں ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے یہ صرف اسلام میں ہے۔ باقی جتنے مذاہب آپ دیکھ لیں ان کا جو سلام کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ کہیں آپ کو گڈ مارننگ، کہیں آپ کو ست سری اکال، کہیں آپ کو نمستے، یعنی الغرض مختلف حوالوں سے، مختلف القابات سے آپ کو یہ سلام جو ہے نا یہ ملتا ہے مختلف مذاہب اور ان کے ماننے والوں کے درمیان جب ملاقات ہوتی ہے۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت، باوقار، امن اور سلامتی کا دین ہے جس کی ہر جہت میں، ہر اس کے پہلو میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی، اچھائی، پاکیزگی، طہارت پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، دو مسلمان بھائی آپس میں جب ملتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زبان نور سے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کریں، اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا کریں۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے دوسرے مومن مسلمان بھائی کے لیے۔ آج تک ہم اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ سلام ہے کیا، اور بڑی بد نصیبی ہے، لمحہ فکریہ بھی کہہ لیں، جہالت بھی کہہ لیں، لا شعوری لا علمی بھی کہہ لیں، کہ بہت سارے جو ہمارے احباب ہیں، مسلمان بھائی جو ہیں، وہ صحیح طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے۔ یعنی ان کی زبان سے بسا اوقات ایسا جملہ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سلام کہا ہے دوسرے مسلمان بھائی کو، سلامتی کی دعا دی ہے، رحمت کی دعا دی ہے، برکت کی دعا دی ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ اس کے لیے موت کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا سے چلے جانے کی دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اس پہ اپنا لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ ہے سلام کا، جو شریعت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات سے نوازا ہے، آپ کے ارشادات کی روشنی میں
سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں سامعین و ناظرین کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا یہ سنت ہے، سنت۔ پہلے کہنے والا شخص جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، یہ کہنا سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ اب دوسرے مسلمان بھائی کو جب ہم سلام عرض کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، وہ جو جواباً جو وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا واجب ہے، واجب۔ سلام کہنا کرنا یہ سنت ہے، اور پھر اس سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، یہ سنت سے بھی اوپر کا درجہ ہے، اس کا زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ جو ہمارے فقہاء کرام نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں فقہی لحاظ سے، اصطلاحات جو ہے کہ یہ فلاں چیز فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں فرض ہیں، وضو کے اندر چیزیں کچھ فرض ہیں، غسل میں فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رتی برابر بھی رہ گئی تو نہ وضو ہوگا، نہ غسل، نہ نماز ہوگی۔ اسی طرح فرض کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ واجب کا ہوتا ہے، وہ فرض کے قریب ترین ہوتا ہے، لازم یعنی ضروری، لازم، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تیسرے درجے پہ پھر سنت، اور پھر جو ہے مستحب، اور پھر نفل، اور پھر یہ فقہا نے کیٹیگریز بنائی ہیں۔ صرف اسلام کے ماننے والوں کے ذہن کے اندر ان باتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کو کیٹیگرائز کر دیا، اللہ رسول کے حکم سے کیٹیگرائز کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیٹیگرائز کیا۔ اب جو سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، سنت سے بھی اوپر کا درجہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جو سلام کا جواب نہیں دے گا وہ پھر گناہگار ہوگا۔ ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ السلام علیکم کو رواج دیں، سلامتی کو رواج دیں۔ اچھا ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ دوسرے مومن مسلمان کو ایک مسلمان بھائی کس طرح دعاؤں سے نواز رہا ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور پھر اللہ کی برکت بھی نازل ہو۔ اب اگر کسی کی دعا اللہ قبول فرما لے اور پاس کھڑا شخص آمین کہہ دے، اور وہ دعا جو رحمت کی بھی دعا کی ہے اس نے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے برکت کی بھی دعا کی ہے، سلامتی کی بھی دعا کی ہے، امن کی دعا کی ہے، شیاطین سے حفاظت کی دعا کی ہے، صاف ظاہر ہے جب اللہ کی سلامتی نازل ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ شیاطین کے اثرات بد سے محفوظ رہے گا، آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا، وہ پھر اللہ کی سلامتی میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کتنی یہ خوبصورت دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ کسی مجلس میں جائیں، 10 15 20 50 لوگ بیٹھے ہوں، تو آپ جاتے ہی ان کو سلام کہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے ہاتھ ملائیں۔ جب آپ نے اجتماعی کہہ دیا بھی تمام کو علیکم، تمام کو بھی سلام ہو، سلامتی ہو، اللہ کی برکت ہو تمام پر، اللہ کی رحمت نازل ہو، تو وہ آپ نے حق ادا کر دیا، وہ آپ بری ذمہ ہو گیا، آپ نے سلام کہہ دیا، عرض کر دیا۔ اب جس کی کانوں میں یہ آواز پڑے تو لازم ہے کہ وہ پھر سلام کا جواب دے، اس پہ واجب ہے۔ کوشش کریں کہ
سلام کو عام کریں. اور ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، اللہ توفیق دے، جو نہیں جاتے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. وہاں ہماری موجودگی سے پہلے، آمد سے پہلے کچھ اور نمازی حضرات خوش نصیب پہلے سے موجود ہوتے ہیں. بعض سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے ہیں، بعض قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بعض کے وظائف ہوتے ہیں جو ان کو شیخ طریقت کی طرف سے جناب وہ عطا ہوتے ہیں، وہ ان کا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں. اب باہر سے آنے والا شخص جو ہے وہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، اب حکم تو یہ ہے کہ جہاں 10 15 20 بندے بیٹھے ہوں ان کو سلام کہیں، لیکن مسجد کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا اصول جو ہے وہ ہٹ کے یہ ذرا مختلف ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں وہاں 2 4 10 15 20 50 بندے بیٹھے ہوں، ہر بندہ کسی نہ کسی ذکر فکر میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو، تو پھر فقہائے کرام نے مسجد میں جو جانے والا شخص ہے اس کو منع کیا ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. بس وہ سیدھا سیدھا جائے، سنتیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے، جب تک وہ فرض با جماعت نماز کا وقت نہیں ہوتا. تو سلام سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس میں بھی ایک لاجک ہے، حکمت یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو بہت سارے جو افراد ہیں وہ ذکر فکر میں مصروف ہوتے ہیں، تسبیح تحلیل میں، اپنے وظیفے میں، اور کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں وہ دل جوئی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ان پہ ایک بعض اوقات بعض لوگوں پر اللہ کے فضل سے ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے. جب ایک بندہ باہر سے آتا ہے، اور یہ بزرگوں کا یہ زیادہ یہ ہے جناب، ان میں رواج ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو بڑی اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ایک بندہ تسبیح تحلیل میں بیٹھا ہے، ذکر فکر میں بیٹھا ہے، خشوع اور خضوع میں بیٹھا ہے، وہ ایک خاص روحانی کیفیت اور لذت میں بیٹھا ہے. جب اچانک اتنی دھڑم سے آواز اس کے کانوں میں گرجدار آواز جاتی ہے کسی بابے کی، کسی بابے کی، تو وہ ڈر جاتا ہے. وہ ان کا جو خشوع اور خضوع ہے، وہ تسلسل ہے روحانی، وہ جو جذب کی ایک کیفیت ہے، وہ پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کا ناطہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اسلام تو ایسی چیزیں نہیں پسند کرتا نا جی، کہ ایک بندہ کسی خاص کیفیت میں بیٹھا ہے، آپ اس کیفیت سے اس کو زبردستی باہر نکال لائیں. تو یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت دین ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا جی خاص کیفیت میں، وہ زیادہ ضروری ہے، اس کو بیٹھنے دیں. وہ جو تسبیح کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے نا جی، کوئی نہ کوئی چیز تو وہ کر ہی رہا ہے نا جی. تو فقہا نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہاں سلام نہیں کہنا. ہاں اگر کوئی چند 10 5 2 4 افراد کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو بھی سلام نہیں کہنا، بالکل نہیں کہنا، کیونکہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ لقمہ لیں ان کے جناب منہ میں ہو، اور آپ کا وہ جواب ضروری دیں جناب، انہوں نے سنا ہو کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہو سکتا ہے وہ جواب دیتے وہ لقمہ ان کے جناب گلے میں پھنس جائے، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یعنی دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اپنے ماننے اور چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، ان کی پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا، ان کے سکون کا، ان کے اطمینان کا، کتنا آرام کا خیال رکھتا ہے. کیونکہ وہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. تو کھانا کھانے والوں کو اس طرح پھر السلام علیکم کہنا، ان کے گلے میں ہو سکتا ہے وہ لقمہ اندر ہو اور آپ کو جواب دیں وہ اٹک جائے، ان کے لیے تکلیف دے جناب، تکلیف کا باعث بن جائے. اسلام نے اس صورت میں بھی منع کیا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہوں، باہر سے بندہ آئے تو پھر سلام نہیں کہنا. چند افراد سوئے ہوئے، ایک باہر سے بندہ آئے، سوئے ہوں کو سلام نہیں کہنا، کیونکہ وہ سوئے ہوئے، اب وہ جواب نہیں دے سکتے، اس وجہ سے منع کیا ہے. ایک بندہ واش روم میں ہے، باہر سے کو آتے ہے سلام کہتا ہے، تو اس سے منع کیا ہے کہ واش روم کے اندر موجود شخص کو سلام نہیں کہہ سکتے. کوئی بندہ خاص کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو سلام نہیں کہہ سکتے. ہاں جو اسلام نے ایک چیزیں بتائی ہیں کہ فلاں فلاں موقعوں پہ 10 15 20 بندے ویسے بیٹھے ہیں، کوئی ویسے گپ شپ کر رہے ہیں،
ڈیرہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے دو چار بندے نوجوان بیٹھے ہیں، باہر سے بندہ آتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے؟ سلام کہنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ گھر تشریف لے جائیں، گھر والوں کو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ سلام کہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب صبح سویرے اٹھتے ہیں ماں باپ بچے بھی تو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ گڈ مارننگ کہنا کوئی شریعت میں ناجائز نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ صبح بخیر، لیکن اس سے پہلے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ جو ہمارا طریقہ ہے، جو بحیثیت مسلمان، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات سے نوازا ہے، اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد بے شک آپ کہتے ہیں صبح بخیر، گڈ مارننگ، یا رات کو آپ کہیں گڈ نائٹ، شب بخیر، یہ بھی سلام کے بعد کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کہنا ہے، پہلے نہیں کہنا۔ اور کلام سے پہلے سلام کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ آپ جاتے ہیں بات شروع کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اب السلام علیکم ورحمۃ، نہیں، ایسا نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جو ہی آپ ملیں سب سے پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پراپر طریقے سے کہیں، تاکہ ایک تو آپ کو اس کا ثواب ملے، دوسرا آپ اس کی لذت محسوس کریں کہ یہ جو سلام ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی کافوری مبارک لبوں سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے۔ یعنی جب آپ یہ تصور کریں گے، یہ تخیل اور تصور میں اپنے اذہان کی سوچوں میں، ذہن کے دریچوں میں جب یہ بات لائیں گے، وہ تصور لائیں گے کہ یہ جو جملہ میں ادا کر رہا ہوں، یہ جملہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے، زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے، تو پھر جو اس کی روحانی کیفیت، لذت، چس اور رس آپ کو نصیب ہوگی، وہ تو پھر سبحان اللہ، یعنی پھر آپ اسی کی جناب مستی میں گم رہیں گے، اسی کی لذت میں گم اتنا ہو جائیں گے کہ پھر سبحان اللہ، پھر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کی برکت بھی نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے سلامتی بھی پھر آپ پر نازل ہوگی۔ کوشش کریں کہ غیروں کے کلچر سے جان چھڑائیں، اپنا خوبصورت جو ہمارا اسلامک کلچر ہے، اسلامی جو ہمارا ماحول ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر جتنا مہذب، جتنا سویلائزڈ دین ہمارا ہے اسلام، کوئی اور مذہب نہیں ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ اس دین اسلام کے اندر شائستگی ہے، وقار ہے، نظافت ہے، لطافت ہے، طہارت ہے، امن ہے، سکون ہے۔ یہ اور بات کہ ہم نے صحیح معنوں میں وہ جو اسلام کا روشن، تابندہ، رخشندہ اور ایک جناب تابناک جو چہرہ تھا، وہ ہم پیش کرنے میں ہمارے جو مبلغین ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ ناکام رہے، اور جو خوبصورت چہرہ اسلام کا پیش کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑے آسن انداز کے ساتھ اسلام کا خوبصورت چہرہ جو ہے، اصل جو چہرہ ہے اسلام کا، جس میں یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ موجود ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں، وہ لائق تحسین ہیں، لائق صد احترام ہیں۔ لیکن سب کو چاہیے بحیثیت بینگ مسلم امتی کہ اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت فیس ہے، انقلابی چہرہ ہے، محبت بھرا چہرہ ہے، سکون بھرا چہرہ ہے، اور اسلام کا جو حسن ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور دیکھیں نا، سلام کے حوالے سے میں نے عرض کیا کتنی خوبصورت کہ دو مسلمان بھائی مل رہے ہیں اور سلامتی بھیج رہے ہیں ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں سلامتی سے رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص جب کسی کو کہتا ہے نا السلام علیکم، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کس بات کا تقاضا ہم کر رہے ہیں؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو دراصل ہم یوں تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کے ہاتھ سے بھی، اس کی زبان سے بھی، اس کے قول سے بھی، اس کے فعل سے بھی اللہ کے فضل سے میں محفوظ رہوں گا۔
اس کی آنکھوں میں بھی شرم ہوگا، حیا ہوگی، غیرت ہوگی، اور میری عزت کو وہ اپنی عزت تصور کرے گا، میری شان کو اپنی شان تصور کرے گا، میرے گھر کی عزت کو اپنے گھر کی عزت تصور کرے گا، کیونکہ میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دوسرا جو سامنے والا مسلمان بھائی ہے، اب اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری عزت بھی محفوظ ہے، میرا گھر بھی محفوظ ہے، میری جان بھی محفوظ ہے، میں سراپا محفوظ ہو گیا ہوں، میرے گھر کا ماحول محفوظ ہو گیا ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس طرح کا انداز، اس طرح کی روح جو ہے اصل وہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے، جب ہمیں ایک دوسرے کا اس طرح احساس کرنے لگ جائیں، اور یہ کلچر، یہ ماحول، یہ ثقافت، یہ شعور جب اس معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر سبحان اللہ معاشرہ پھر جناب حسن و جمال کا پیکر بنا ہوا نظر آئے گا، پھر ہر طرف نکھار ہوگا، ہر طرف سدھار ہوگا، پھر ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم نے آج تک الا ماشاء اللہ اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے نا، صحیح چہرہ جو حسن ہے، اس کا حسن بھرا، نظافت اور لطافت اور طہارت سے لبریز وہ چہرہ ہم پیش نہیں کر سکے۔ تو انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے کوشش ہوگی کہ خوبصورت سے خوبصورت جناب باتیں اور اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو خوبصورت باتیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن نادانی کی صورت میں، کم علمی، لاشعوری کی بنیاد پہ ہم سے بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ دعا ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے جو اصل طریقے ہیں اور اصل جو اطوار ہیں اور اصل جو اس کا پیغام ہے، اللہ پاک ان سب پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کیجئے، اور ڈھیروں 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 نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے بھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بھی حاصل کیجئے، رضا حاصل کیجئے، اور محبتیں بانٹیے، نفرتیں کم کیجئے، نفرتیں کم کیجئے، نفرتیں کم کیجئے، محبتیں بانٹیے، خلوص بانٹیے، سلامتی کو عام کیجئے، السلام علیکم کو عام کیجئے، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے جذبے کی بنیاد پہ، پھر دیکھیں معاشرہ کیسے سدھرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔